اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. قال سیدی و مولاي امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وکون للظالم خصما وللمظلوم عونا. ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ولایت فقیہ کے موضوعات میں جاری ہے. ہم اپنی گفتگو میں گزشتہ گفتگو میں اسلامی حکومت کی تشکیل کے دلائل کو بیان کر رہے تھے کہ جس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مطلب واضح طور پر ذکر کیا کہ اسلامی حکومت کو باقاعدہ طور پر ان تمام اداروں کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے کہ جو عام طور پر مروجہ حکومت میں رائج ہوتے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں یہی ہے کہ اسلامی حکومت کو قائم کیا جائے. یعنی وہی ریاست مدینہ جس کی بنیاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، اسی ریاست مدینہ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد باقاعدہ اسی طرح سے جاری رہنا چاہیے تھا جیسے خداوند متعال نے ارادہ فرمایا تھا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد اس طرح سے رسول خدا کی حکومت کو جاری نہ رہنے دیا گیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کو حکومت تشکیل نہ دینے دی گئی، اور جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین رسول خدا کی آخری رسومات میں مصروف تھے تو کچھ لوگوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان نصائح اور وصیتوں پر عمل کیے بغیر ان کی مخالفت کرتے ہوئے باقاعدہ اسلامی ریاست کو اپنے تصرف میں لے لیا. یہ آئیڈیالوجی شیعہ نقطہ نظر کے مطابق ہے، یعنی شیعہ مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد تشکیل پانے والی حکمران میں نہ تو حکمران خدا اور رسول کی مرضی کے مطابق تھے، نہ حکومتی طرز عمل خدا اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق تھا، نہ اسلامی ریاست میں اجرا ہونے والی تعلیمات اور سیاستیں خدا اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق تھیں. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ ریاست مدینہ جس کی بنیاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی تھی، مرور زمان کے ساتھ اسی ریاست مدینہ میں اس قدر تنزل آتا گیا کہ یہی ریاست مدینہ ایرانی اور رومی شہنشاہیت میں تبدیل ہو گئی. یعنی باقاعدہ اس کی شکل و صورت غیر اسلامی ہو گئی، اس کا تمام طرز عمل غیر اسلامی ہو گیا، اور باقاعدہ اس ریاست مدینہ پر بنی امیہ کی حکومت قائم ہوئی، اور پھر اس کے بعد بنی عباس کی حکومت قائم ہوئی، اور وہ سارا سلسلہ جو تاریخی کتابوں میں نقل ہے. ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کے مطابق بھی آزاد گفتگو ہونی چاہیے، تاریخ اسلام پر گفتگو ہونی چاہیے، سیاست اسلام پر گفتگو ہونی چاہیے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی، اس ریاست مدینہ کی تمام خط و خال کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے کہ وہ ریاست مدینہ کیسے قائم ہوئی، اس کا کیا طرز عمل تھا، کیا طریقہ کار تھا، اور پھر قرآن و سنت کے مطابق اس ریاست مدینہ کا جانشین کسے ہونا چاہیے. خداوند متعال نے اس ریاست مدینہ کی باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے کس شخصیت کا انتخاب کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرما دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچا دیجئے جو خداوند متعال نے جس کے پہنچانے کا آپ کو حکم کیا ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کہ 23 سالہ زحمات کو آپ نے
جو ہے وہ نابود کر دیا اور اسے باطل کر دیا۔ لہٰذا اس قدر اہمیت کے حامل وہ کون سا پیغام تھا جسے بلغ کا حکم دے کر خداوند متعال نے تبلیغ کرنے کے لیے حکم فرمایا؟ اور پھر وہ کون سا حکم تھا کہ جس کے ابلاغ کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تبت صحرا میں جمع کیا، اور پھر ان کو اس تبت صحرا میں آگے اور پیچھے سے آنے والے لوگوں کا انتظار کروانے کے بعد کہہ دیا کہ من کنت مولاہ فہذا علی المولا، یعنی جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب صرف اگر اس جگہ پر اس مولا کو دوستی اور محبت کے معنی میں لیے جائیں تو وہ جو خطبہ غدیریہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں باقاعدہ مولا کا ترجمہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیان کر دیا کہ میں مولا کس معنی میں لے رہا ہوں، وہ مولا کا معنی سلطنت، حکومت اور اسلامی ریاست ہے۔ تو پھر کیسے ہم اس تمام خطبے میں اسی فراز کو مولا کو دوستی کے معنی میں ترجمہ کرتے ہیں؟ ایک باقاعدہ آزاد گفتگو ہونی چاہیے، اور اسلامی ریاست میں ایسی گفتگو کسی قسم کے اختلاف یا کسی قسم کے اعتراض یا کسی قسم کی لڑائی اور جھگڑے کا نتیجہ نہیں بن سکتی ہے۔ آزاد گفتگو ہونی چاہیے۔ آج کل معاشرے میں جو آزادی کی بات کی جاتی ہے کہ آزادی صحافت ہونی چاہیے، آزادی بیان ہونی چاہیے، آزادی اظہار عقیدہ اور آزادی نظریہ ہونی چاہیے، یہ آزادی قانون کے دائرے کے اندر بہتر ہے، لیکن قانون سے اگر تجاوز کر جائے تو یہی آزادی مذموم ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ مثلا آج آپ دیکھتے ہیں کہ فرانس کے صدر نے کس طرح سے جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کو آزادی بیان اور آزادی اظہار خیال کا مصداق قرار دیا ہے۔ جس قدر اس کی مذمت کی جائے وہ مذمت کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ آزادی بیان کے اس قدر ہی قائل ہیں تو کیوں آپ ہولوکاسٹ کے اوپر گفتگو نہیں کرنے دیتے؟ کیوں آپ ایسے مسائل پر گفتگو نہیں کرنے دیتے کہ جو آپ کے نزدیک محترم ہیں، یا جن مسائل پہ آپ سیاسی عنوان سے گفتگو کرنے کے قائل نہیں ہیں؟ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں گفتگو ہونی چاہیے، لیکن اہانت نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کی بھی توہین کرنا، کسی کی بھی اہانت کرنا صرف اسلامی تعلیمات میں حرام نہیں ہے، بلکہ تمام ادیان الہی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ادیان الہی سے اگر ہم بڑھ کے آگے چلے جائیں اور آزاد معاشرے کی بات کریں کہ آج کے آزاد معاشرے میں، آج کے آزاد فکر معاشرے میں کیا کسی کی توہین کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ کیا کسی کے نظریات کو اس طرح سے توہین آمیز انداز میں رد کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے اعتقادات کو، اپنے نظریات کو احترام کے دائرے میں، ادب کے دائرے میں بیان کرنے کے مکمل مجاز ہیں۔ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم نے اپنے اعتقادات کی تبلیغ کریں، اپنے نظریات کو منتقل کریں، اپنے نظریات کو پھیلائیں، اور قطعی طور پر ہم کسی کی اہانت کی نہ تو اجازت دیتے ہیں اور نہ ہی کسی کی اہانت کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ہمارے فقہا کے واضح فتاوی موجود ہے کہ ایسی اہانت کرنا حرام ہے۔ تو ہم جب اپنا آزاد عقیدہ اور آزاد نظریہ بیان کر رہے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ریاست مدینہ کا متولی مقرر کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد کچھ لوگوں نے فرصت کو غنیمت جانا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر وہ لوگ چلے گئے آئندہ اسلامی مملکت کی قیادت کو سنبھالنے کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین مصروف ہے، حکومتی امور کو ابھی نہیں سنبھال سکتا، ابھی وہ حکومتی مینجمنٹ کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا چونکہ رسول خدا کی آخری رسومات میں مصروف ہے، تو کیوں نہ اس وقت کا فائدہ اٹھایا جائے اور اس ریاست مدینہ پر تسلط جما لیا جائے۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، اس میں کسی قسم کے تقیہ کی، کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ دو ٹوک نظریہ ہے قرآن مجید اور سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں، لیکن اسے نہایت ادب، نہایت احترام کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں اور اس پر آزادانہ طور پر گفتگو کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ جو ریاست مدینہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ کے گئے تھے، اس ریاست مدینہ کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا کہ اس ریاست مدینہ کی سربراہی اور سرکردگی یزید جیسے فاسق شخص کے ہاتھ میں جا کر پہنچی۔ یہ ایک سوال ہے جس پر مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے۔ یہ ایک رات میں یزید کو خلافت نہیں دی گئی، بلکہ یہ ایک تدریجی مرحلہ ہے اس انحطاط کا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ریاست مدینہ پر رونما ہوا۔ لہٰذا عقل یہاں پر کہتی ہے کہ انسان کو اس صورتحال کو تبدیل کرنا چاہیے، یعنی انسان کو ریاست مدینہ کو دوبارہ اس ریاست مدینہ کے اہل کے سپرد کر دینا چاہیے۔ شرع بھی یہی کہتی ہے کہ جس کو خداوند متعال نے ریاست مدینہ کی باغ دوڑ سونپی ہے اسے واپس وہ ریاست مدینہ دے دینی چاہیے۔ یا ہماری آج کی معاشرے میں بھی یہی قانون ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، حقدار کو اس کی مسند پر بٹھایا جائے، حقدار کو اس کے حقوق کے مطابق، اس کے قوانین کے مطابق ریاست کرنے دی جائے، حکومت کرنے دی جائے، تاکہ وہ جو اہداف لے کر آگے چل رہا ہے ان اہداف کے مطابق معاشرہ ترقی کر سکے۔ اب اگر یہ نہیں ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، تو آج ہمارے اس معاشرے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپس میں تمام وحدت کلمہ کے ساتھ متحد ہو کر اسی نظریے کو آگے لے کر چلیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو معاشرے کے اندر جاری ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو کیوں بہت سارے لوگوں کے مزاج برہم ہو جاتے ہیں، کیوں بہت سارے لوگوں کے مزاج خراب ہو جاتے ہیں، طبیعتیں ناساز ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملا آ کر حکومت کرنا چاہتے ہیں اور اسلامی ریاستوں کے نظام کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، اور یہ ناخواندہ ملا جب میدان میں آئیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مملکت اسلامی کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ کیا ایسا ہی ہے؟ اگر ناخواندہ افراد آئیں گے تو بالکل بات درست ہے کہ ایسا ہی ہوگا، لیکن اگر اسلامی تعلیمات کو جاننے والے اہل خبرہ افراد منظر عام پر آئیں گے اور آ کر اسلامی تعلیمات کے مطابق اسلامی ریاست کی باغ دوڑ کو سنبھالیں گے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ اسلامی تعلیمات کو اجرا کریں گے، تو یقینی بات ہے یہ موجودہ صورتحال تبدیل ہوگی اور اسلامی ریاست مزید ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ اسلام کبھی ظلم کا مخالف نہیں ہے، اسلام جو ہے وہ ظلم کا مخالف ہے، اسلام عدل کا قائل ہے، نابرابری کا قائل نہیں ہے، اسلام مساوات کا قائل ہے، عدل کا قائل ہے، تمام معاشرے کے تک افراد کی ترقی، رشد اور تعالی کا قائل ہے۔ اسلام اس نظریے کا قائل ہے کہ معاشرے کے ہر فرد کو غربت کے طبقات سے باہر نکال کر اس کو اعلیٰ اقدار تک منتقل کر دینا چاہیے۔ اسلام اس مطلب کا قائل ہے کہ ہر فرد کو اس کے معاشرتی حقوق ملنے چاہیے، اس کے اقتصادی حقوق ملنے چاہیے، اس کے اخلاقی حقوق اس کو ملنے چاہیے، اس کو ثقافت ملنی چاہیے، اس کو تعلیم و تربیت ملنی چاہیے۔ اگر اسلامی حکومت اور اسلامی نظریات کے مطابق کسی کو اس انداز میں حکومت کرنے دی جائے تو طبیعی بات ہے کہ اس انداز پر قائم شدہ حکومت الہی اقدار کے مطابق قائم ہونے والی حکومت ہوگی، اور یہ حکومت معاشرے کے تمام طبقات کو اعلیٰ مقامات پر منتقل کرے گی۔ لہٰذا سب سے بڑی دلیل اسلامی حکومت کے قیام کی یہی ہے کہ اگر ہم اس نظریے کے قائل ہوں کہ ریاست مدینہ کو قائم نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں مغربی طرز تفکر کے مطابق ایک ریاست قائم کرنی چاہیے، مثلا کسی بھی مغربی ملک کی آپ مثال لے لیں کہ اس ملک کے نظام کو ہم اٹھا کر اپنے اسلامی اسٹیٹ میں اور اسلامی ریاست میں اس نظام کو نافذ کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ اسلامی ریاست کے اندر مغربی اسٹیٹ اور مغربی ریاست کا قانون جاری کر رہے ہیں اور اس قانون کو اجرا کرتے ہوئے آپ اس کو جاری کر رہے ہیں، تو اس قانون کی اور اسلامی قانون کی آپس میں کیا حیثیت ہوگی؟ یقینی بات ہے جب آپ مغربی طرز تفکر پر مشتمل قانون کو اسلامی ریاست کے اندر جاری کریں گے تو اس کا طبیعی اور فطری نتیجہ یہ ہے کہ آپ اسلامی قوانین کو نظر انداز کر دیں گے،
چونکہ آپ نے مغربی قوانین کو وہاں پر لاگو کیا ہے، اور مغربی قوانین کو لاگو کرنے کے لیے آپ نے اسلامی قوانین کو نظر انداز کیا ہے۔ یہ خود اسلامی قوانین کو نظر انداز کرنا اور مغربی سیاسی نظام کو اسلامی ریاست پر قائم کرنا خود شرک پر مشتمل ہے۔ کیوں؟ چونکہ وہ خود نظام شرک پر استوار ہے۔ وہ نظام جو آپ کاپی کر کے اپنی اسلامی ریاست میں پیش کرنا چاہ رہے ہیں، وہ نظام شرک کے اوپر استوار ہے، اس کی بنیادیں شرک کے اوپر قائم ہیں۔ اور یقینی بات ہے جب بھی ایسا شرک آمیز نظام کسی اسلامی ریاست پر قائم کیا جائے گا تو اس کا پہلا لازمہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے اسلامی قوانین کو چھین لے گا۔ یعنی اس ریاست میں، اس اسٹیٹ میں اسلامی قوانین جاری نہیں ہو سکتے، شرکیہ قوانین جاری ہوں گے۔ تو ایسے میں یہ اسلامی اقدار کے خود منافی ہے۔ لہٰذا سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسلامی نظام نافذ کرنا چاہیے، چونکہ اسلامی نظام کے مد مقابل جو نظام آئے گا جو غیر اسلامی نظام ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ شرک پر مبنی ہے۔ اس نظام میں نظام شرک پایا جاتا ہے، نظام توحید نہیں پایا جاتا۔ دوسری بات یہ کہ اس نظام میں طاغوت کو حاکمیت حاصل ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے شرک کے آثار کو ختم کریں۔ اور شرک کے آثار کو ختم کرنے کا ایک مصداق یہی ہے کہ ہم اسلامی ریاست پر موجود شرک آمیز قوانین کو اسلامی ریاست سے اٹھا کر باہر پھینکیں اور وہاں پر ان کی جگہ پر اسلامی قوانین کو جائے گزین کریں۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے بافضیلت مؤمنین کی تربیت کے لیے باقاعدہ اسلامی تعلیمات کے مطابق شرائط فراہم کریں، ایسی شرائط فراہم کریں کہ جن کے مطابق معاشرے کا ہر فرد اسلامی تعلیمات کے مطابق، الہی تعلیمات کے مطابق کمال تک پہنچے، اور ایسے ہی کمال تک پہنچے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی اصحاب رسول خدا کی تعلیمات کے مطابق کمال تک پہنچے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے قصیدے گائے جاتے ہیں، قصیدے پڑھے جاتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ صحابی اس کمال تک کیسے پہنچا کہ آج ہم اس کے قصیدے گا رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ رسول خدا کا صحابی رسول خدا کی تعلیمات کے اوپر عمل کر کے کمال تک پہنچا ہے۔ لہٰذا آج ہمارے معاشرے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ خود کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بابرکت کی سیرت کے مطابق چلائیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ریاست مدینہ میں جاری کریں، ان تعلیمات کے مطابق باقاعدہ ایک نظام تعلیم کو تدوین کریں اور اسے اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں، مدارس علمیہ میں باقاعدہ تدریس کریں، اور ہر بچے کے اوپر ہماری نظر ہو کہ یہ بچہ اسلامی تعلیمات کے مطابق رشد پا رہا ہے یا نہیں پا رہا، آیا اسے اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کے حقوق دیے جا رہے ہیں یا نہیں دیے جا رہے۔ موجودہ صورتحال میں کیا ہے؟ موجودہ صورتحال میں طاغوت کی حاکمیت ہے جو اسلامی تعلیمات اور اسلامی اقدار کے منافی ہے۔ طاغوت اور طاغوتی نظام کے مطابق طاغوت حکومت کر رہا ہے، اور جس نظام کو لاگو کر رہا ہے وہ نظام بھی طاغوتی نظام ہے۔ اس طرز عمل کا لازمہ یہ ہے کہ یہی جو آج کل ہم اپنی موجودہ صورتحال میں ملک عزیز کے اندر دیکھتے ہیں، بہت سارے فسادات ہمارے ملک عزیز میں رائج ہیں، ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ اسلامی تعلیمات سے غفلت ہے، بنیادی وجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کی تعلیمات سے غفلت ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت کی تعلیمات سے غفلت ہے۔ ہم جب یہ غفلت کریں گے، مغربی نظام تعلیم کو اسلامی نظام تعلیم کی جگہ پر کاپی پیسٹ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا جو ہم معاشرے میں آج کل دیکھ رہے ہیں۔ کیا آج کل ہمارے معاشرے میں تعلیم یافتہ افراد چوری نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں آج کل تعلیم یافتہ افراد، بڑی بڑی ڈگریوں والے افراد ڈکیتیاں نہیں کر رہے ہیں؟ حکومتی اموال کو جو ہے وہ چپاول نہیں کر رہے، حکومتی اموال کو لوٹ کھسوٹ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے ملک میں آپ کرپشن دیکھ رہے ہیں، یہ کرپشن کیا کوئی گاؤں کا ان پڑھ آدمی کر رہا ہے، کوئی انگوٹھا چھاپ کر رہا ہے؟ نہیں، باقاعدہ سند یافتہ لائسنس ہولڈر جن کے پاس ہمارے تعلیمی اداروں کی بڑی بڑی ڈگریاں ہیں،
وہ یہ چوری چکاری کر رہے ہیں بیت المال کے اندر، اور غریب عوام کے خون کو باقاعدہ سے چوس رہے ہیں، پھر بھی ان کی اشتہا پوری نہیں ہوتی ہے، ان کی ہوس پوری نہیں ہوتی ہے، پھر بھی یہ اس صدد میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے غریب عوام سے جو کچھ بھی وہ چھین سکتے ہیں اس کو وہ چھین لیں۔ تو یہ کہاں سے آیا؟ یعنی ایک تعلیم یافتہ فرد ایک غیر تعلیم یافتہ فرد کے حقوق کو کیوں پامال کر رہا ہے؟ اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ ہماری تعلیم میں نقص پایا جاتا ہے۔ اگر ہم الہی اقدار کے مطابق اس کی تعلیم دیتے تو الہی اقدار کے مطابق یہ تھا کہ کون للظالم خصما وللمظلوم اونا، ہمیں ظالم کے مد مقابل آ کر کھڑے ہونا چاہیے اور مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے، مظلوم کو اس کا حق دلانا چاہیے تاکہ مظلوم اپنے حق کے حصول کے بعد کمال کے مراتب طے کرے، جس طرح سے عام افراد کمال کے درجات کو طے کرتے ہیں اور کمال کے مراتب کو طے کر کے وہ اعلیٰ منازل تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے ملک میں کیوں عام لوگوں کو تعلیم کی اس طرح سے سہولت میسر نہیں ہے جیسے انہیں تعلیم کی سہولت میسر ہونی چاہیے؟ تربیت کے مواقع کیوں فراہم نہیں ہیں؟ آزادانہ طور پر ہم اسلامی تعلیمات کو کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ کیوں اسلامی تعلیمات کی تبلیغ اور ترویج نہیں کر سکتے؟ حضرت سیدی و مولائی علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلہ و تحیت و ثنا فرماتے ہیں، رحم اللہ عبدن احیا امرنا، خداوند متعال اس بندے پر رحمت کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرے گا۔ وہ امر کیا ہے؟ وہ امر یہی ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات کو سیکھیں، باقاعدہ اسے لوگوں تک منتقل کریں۔ اگر اسلامی تعلیمات لوگوں تک منتقل ہو گئیں تو وہ خود بخود ان پاک و پاکیزہ تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں حقوق پامال ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقوق پامال ہونے کا لازمہ فساد فی الارض ہے، اور فساد فی الارض کا خاتمہ کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس فساد فی الارض کا خاتمہ کرے اور مسبب فساد فی الارض کو سزائیں دلوائی جائیں۔ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اٹھ کے کسی فساد فی الارض کرنے والے کو پکڑ لوں گردن سے اور اس کو کوڑے مارنا شروع کر دوں یا اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے۔ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنے امور کی اصلاح کریں۔ آج اگر ہمارے اداروں کے اندر، ہماری پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی نہیں کی جا رہی اور وہاں پر ہلڑ بازی ہوتی ہے، یہ ہلڑ بازی کرنے والوں کو ہمیشہ کے لیے، زندگی بھر کے لیے نااہل کر دینا چاہیے تاکہ یہ دوبارہ پارلیمنٹ کے ایوانوں پر نہ پہنچ سکے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے ہلڑ بازی کریں۔ کیوں یہ اسلامی ریاست کے اندر بیٹھ کر اسلامی ریاست کی اقدار کے منافی اعمال انجام دے رہے ہیں؟ پارلیمنٹ ایک مقدس ادارہ ہے، وہاں پر قانون کو تدوین کرنا ہے قرآن و سنت کے مطابق۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ تمام قوانین کو اسلامی نظریاتی کونسل سے دریافت کریں کہ کون سا قانون اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، کون سا قانون اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے۔ ملک کی ترقی، ملک کی پیش رفت، ملک کی مزید وسعت کے لیے، اعلیٰ اقدار کے حصول کے لیے، معاشرے کے فرد فرد کی اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا طرز عمل اپنانا چاہیے، ریاست مدینہ کو کیسے قائم کیا جائے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے سوال کرے اور باقاعدہ اسے میدان عمل میں جاری کرے، اور جاری کرنے کے بعد یہ فساد فی الارض کرنے والے تمام افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے تاکہ احقاق حقوق ہو سکے۔ جو مال انہوں نے غریب آدمی کا خون چوس کے لوٹا ہے اس مال کو واپس اس غریب مستحق شخص تک پہنچایا جائے، یہ پہنچانا ریاست مدینہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آج ریاست مدینہ کے دعوے دار احقاق حقوق نہیں کر رہے تو جان لیں کہ یہ ریاست مدینہ پر غاصبانہ طور پر آ کر بیٹھے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کل کو ضرور سوال کریں گے کہ آپ کو جو ریاست مدینہ دی گئی ہے، آپ نے اس ریاست مدینہ میں کیا کیا ہے؟ آپ نے اس حکومت کو کس طرح سے ادارے کیا ہے؟ کیا اسلام اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق انجام دیا ہے؟ ہرگز انجام نہیں دیا۔ اگر انجام دیا ہوتا تو آپ کی حکومت کے اندر حکومتی ملازمین کیوں حکومتی بیت المال کو لوٹتے؟ آپ کی حکومت کے اندر کیوں عام پبلک کے حقوق کو اس طرح سے پامال کیا جا رہا ہے؟ یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے۔
اس فساد فی الارض کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے، کسی مولوی کی ذمہ داری نہیں، کسی عام شخص کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مولانا صاحب کا کام ہے کہ آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق بتائے کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ عوام کے شعور کو بیدار کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ رحم اللہ عبدن احیا امرنا کا مصداق بنے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کو درست انداز میں عوام تک منتقل کریں۔ اب یہ عوام کی ذمہ داری ہے کہ جب انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ ان کے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے تو وہ ظالم کے خلاف اٹھ کر آواز بلند کریں اور ظالم کے مرداباد ہونے کا نعرہ لگائیں، تاکہ ان ظالم ایوانوں میں یہ بات پہنچے اور وہ ظلم کے خلاف خود بھی کھڑے ہوں اور ظالم کا خاتمہ کرنے کے بعد اسے قرار واقعی سزا دینے کے بعد مظلوم کو اس کا حق دلوایا جائے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں اگر کسی پر ظلم ہوتا ہے تو ہم سرسری سا اسے تھوڑا انعام و اکرام دے کر اسے تسلی دے کر وہاں پر چپ کروا دیتے ہیں، لیکن احقاق حق اس کے ظلم کا بدلہ جو ہے وہ اس کے ساتھ نہیں دیا جاتا۔ اگر کسی کو قصاص کی سزا ہونی چاہیے تو وہاں قصاص نہیں ہوتا ہے، اگر کسی کو کوڑے مارنے چاہیے یا تازیانوں کی سزا دی جانی چاہیے تو وہ نہیں ہے، اور خود مظلوم سے جو اس کا مال لوٹا گیا ہے، جو اس کی عزت و آبرو و ناموس چھینی گئی ہے، وہ ہم اسے واپس نہیں دلواتے، جس کے نتیجے میں ہمارے ملک کے اندر یہ فساد ہو رہا ہے۔ اور یہ صرف ہمارے ملک کے مختصات میں سے نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اسلامی ریاستیں قائم ہیں وہاں پر یہی مشکل ہے۔ پس ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمارے سیاسی اور معاشرتی صورتحال کی بہتری کا راز اس میں ہے کہ ایک مومن شخص برسر اقتدار آئے، متقی شخص برسر اقتدار آئے، عادل شخص برسر اقتدار آئے، یعنی ایسا شخص اقتدار کی زمام کو اپنے ہاتھ میں سنبھالے کہ جو خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر خدا اور اس کے رسول کی بیان کردہ تعلیمات کو جاری کرے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ ترقی کرے۔ لہٰذا مومن کے سامنے صرف دو راستے ہیں۔ پہلا راستہ مومن کے لیے یہ ہے کہ وہ اس شرم آور رویے کے اوپر سر تسلیم خم کر لے اور راضی رہے، یعنی حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ کرتی رہے، مجھے اس سے کیا، میری طرف سے حکومت بھاڑ میں جائے، جو کچھ بھی کر رہے ہیں کرتے رہے، میں اپنی روزمرہ زندگی سے میرا سروکار ہے، میں نے صبح اپنے کام جانا ہے، شام کو اپنے گھر آنا ہے، اور مجھے اپنے کوئی ذاتی امور میں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے۔ میں جو اپنی روٹین کی لائف گزار رہا ہوں اس میں اگر خلل آیا تو میں آواز بلند کروں گا، اور اگر اس میں خلل نہیں آیا تو میں آواز بلند نہیں کروں گا۔ جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر عمل نہیں ہو رہا تو میری زندگی میں خلل آ رہا ہے اس عمل نہ ہونے کی وجہ سے، جس خلل کو میں محسوس تک نہیں کر رہا ہوں۔ ہمارے بچوں کی صحیح عنوان سے تربیت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے سے بیجا قسم کے ٹیکسز وصول کیے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر انواع و اقسام کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہمیں ان کا احساس تک نہیں ہوتا، اور جب ہمیں ذرا سا بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو تھوڑا بہت ہوں ہاں کر کے ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ اسلامی ریاست کے اقدار کے منافی ہے۔ مومن کو کبھی بھی اس موجودہ صورتحال کے اوپر راضی نہیں رہنا چاہیے۔ لہٰذا ہر زمانے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد سے لے کر اب تک ہر زمانے میں مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ طاغوتی قوتوں کے سامنے اپنا سر تسلیم خم نہ کرے، بلکہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہو، آواز احتجاج بلند کرے اور انہیں بتائے کہ آپ غاصب حکومت پر آ کر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، فوراً اس حکومت کی زمام کو ترک کریں اور اہل آدمی کو اس حکومت کے منصب پر بٹھانے کے لیے جد و جہد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ پاک صالح مومن پاکیزہ متقی دیندار افراد کو آپ پارلیمنٹ میں پہنچائیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے سے ایک نیک اور صالح شخص کو، متدین شخص کو حکمران تسلیم کریں اور اس کو منصب اقتدار پر بٹھائیں، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو آپ ان کو ان کی کرسیوں سے اتار سکتے ہیں۔ یہ توان اور یہ صلاحیت آپ کے اندر ہے، آپ باقاعدہ قیام کر سکتے ہیں اور احتجاج بلند کر سکتے ہیں کہ آپ کے ووٹ کا صحیح معنی میں استعمال نہیں کیا جا رہا۔ لہٰذا جدوجہد کرنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو معرض عمل میں لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔
ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے آواز بلند کریں، پہلے اپنی ذات کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عمل پیرا ہو، اور بعد میں معاشرے میں اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اجرا کریں۔ لہٰذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق معاشرے میں رہنے والے تمام افراد کے اسلامی شعور کو، سیاسی شعور کو بیدار کریں، تاکہ فاسد قوانین کا خاتمہ کرنے کے لیے معاشرے کا ہر فرد بیدار ہو جائے۔ یہ جو معروف شعر ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ آج اگر قوم حسین کو نہیں پکار رہی تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ قوم ابھی خواب غفلت میں سو رہی ہے۔ قوم یہ کہتی ہے کہ ہمیں ابھی بیدار نہیں ہوئے، اگر بیدار ہوئے ہوتے تو ان ظالم ایوانوں سے ایسے افراد کو نکال کر باہر کرتے کہ جو الہی اقدار کے منافی ان ایوانوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کے لیے ایسے قوانین کو تدوین کر رہے ہیں کہ جن قوانین سے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جن قوانین سے مسلمانوں کی یہ ذبوحالی ہو رہی ہے، جن قوانین کی وجہ سے مسلمان روز بروز پستی کی طرف چلتے جا رہے ہیں۔ تو یہ انسان کو بیدار ہونا ہے، اور اس بیداری میں جو کردار علماء دین کا ہے ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار کو ادا کریں اور باقاعدہ طور پر لوگوں کے سیاسی شعور کو بیدار کریں، لوگوں کے ثقافتی شعور کو بیدار کریں، لوگوں میں تعلیمات اہل بیت اور تعلیمات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درست انداز میں منتقل کریں۔ اگر یہ اپنے وظیفے کو علماء درست انداز میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کیسے ہمارا معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ بس ہم کہتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے وطن عزیز کے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ دنیا میں قائم تمام اسلامی ریاستوں کے مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلامی اقدار، اسلامی تعلیمات کے مطابق سیاسی جدوجہد کو اپنا وتیرہ قرار دیں، وہ اپنی روش قرار دیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہم نے اپنے ملک میں جاری کرنا ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ عہد اپنے ساتھ کر لے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی انفرادی زندگی میں بھی جاری کرنا ہے اور معاشرتی زندگی میں بھی جاری کرنا ہے، تو پھر مسلمانوں کے اسلامی ممالک کی یہ صورتحال جو ہم ابھی مشاہدہ کر رہے ہیں یہ خود بخود تبدیل ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمارا وظیفہ ہے کہ سیاسی جدوجہد کریں، اپنی آواز بلند کریں۔ ہم صرف اسی وظیفے تک محدود ہیں، یعنی ہمارا صرف یہی وظیفہ ہے۔ آگے جس قدر ہمارے اندر خلوص پایا جائے گا، خداوند متعال ہماری اس جدوجہد میں برکت ڈالے گا، اور ہماری اس برکت کے نتیجے میں یہ نظام خود بخود بہتری کی طرف آئے گا۔ لیکن ابھی تک جتنی بھی جدوجہد ہو رہی ہے ان میں یا خلوص کی کمی ہے، یا تعلیمات کی کمی ہے، یا درست انداز میں جدوجہد کو انجام نہیں دیا جا رہا۔ لہٰذا ان زاویوں پر علماء کرام کو غور کرنا چاہیے، آزاد حوار ہونا چاہیے، آزاد بحث و گفتگو ہونی چاہیے کہ اس کو کیسے ہم درست انداز میں لا سکتے ہیں۔ اہم مسئلہ جس کی طرف امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اشارہ کر رہے ہیں وہ وحدت اسلامی کی ضرورت ہے، یعنی وحدت اسلامی قائم کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ وحدت اسلامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر جو 4 افراد بیٹھے ہیں ان کے درمیان وحدت ہو، ان کے درمیان وحدت ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ محلے کے مسلمانوں کے درمیان وحدت کا ہونا بہت ضروری ہے، ملک کے مسلمانوں کے درمیان وحدت اور ہمبستگی اور اتحاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن جس وحدت کی طرف امام خمینی اشارہ کر رہے ہیں وہ صرف گلی محلے کی وحدت نہیں ہے بلکہ عالمی وحدت ہے، یعنی دنیا کے تمام اسلامی ممالک ایک واحد سٹیٹ کی حیثیت اختیار کر جائے۔ کیا امریکہ کے اندر اگر متحدہ ریاستیں جمع ہو سکتی ہیں اور ایک قانون کے پرچم کے تحت آ سکتی ہیں تو کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا کے تمام اسلامی ممالک خدا اور رسول کے قانون کو جاری کریں اپنے اندر اور ایک ریاست تشکیل دیں کہ جس ریاست میں ہر ملک کا الگ سربراہ ہو وہاں پہ چلے، لیکن قانون جو جاری ہو وہ اللہ اور اس کے رسول کا قانون جاری ہو۔ ہر ملک کا باشندہ دوسرے ملک میں آزادانہ طور پر ایسے ہی حرکت کر سکے جیسے وہ اپنے ملک میں ہے، کیوں؟ چونکہ وہ اسلامی سٹیٹ کے اندر گھوم رہا ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائے تو اسلامی ریاست میں جائے۔ یعنی آج کل اسلامی ریاست جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی جاسوسی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟
اس کی بنیادی وجہ متضاد اعتقادات ہیں، متضاد نظریات ہیں، متضاد مفادات ہیں۔ یہ جو تضاد مفاد ہے، تضاد عقیدہ ہے، تضاد نظریہ ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے اور صرف خدا اور اس کے رسول کا قانون جاری ہونا چاہیے تمام اسلامی ریاستوں کے اندر۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے اسلامی ریاست ترقی کرتی ہے، اور وہ اسلامی ریاست جو حقیقی معنی میں اسلامی ریاست ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں عثمانی سلطنت قائم ہوئی تھی۔ یہ عثمانی سلطنت جب ایک عظیم اسلامی اسٹیٹ قائم ہوئی تھی تو کیسے اس اسلامی ریاست اور اسلامی سلطنت کو سرنگو کرنے کے لیے رشیا نے قدم بڑھایا، برطانیہ نے قدم بڑھایا، آسٹریلیا نے قدم بڑھایا، اور ان لوگوں نے آگے قدم بڑھا کر اس اسلامی ریاست کو اور اس اسلامی اسٹیٹ کو یرغمال بنایا، اور پھر یرغمال بنانے کے بعد ایک ایک گٹھ کے جو ہے نا وہ ملک انہوں نے قائم کر دیے، جو 10-15 ملکوں کی تعداد میں، تاکہ ان کے مفادات کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اور پھر جب اس اسلامی ریاست عثمانی کو تقسیم کر دیا تو اس کی تقسیم کے بعد انہوں نے ہر اسٹیٹ کے اندر اپنے مفادات کی ترجمانی کرنے والے حکمرانوں کو اور قانون کو وہاں پر جائے گزین کر دیا، تاکہ کبھی بھی یہ استعماری مفادات کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ لہٰذا قانون بھی استعماری ہے، اور قانون کو اجرا کرنے والے جو مجریان ہیں وہ بھی استعماری طرز تفکر رکھتے ہیں۔ ہم ظاہری طور پر آزاد ہیں لیکن ہماری سوچ ابھی تک غلام ہے، ہم فکری اعتبار سے ابھی تک غلامی کی پستیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس غلامی سے باہر نکلنا ہے اور آزادانہ طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو قرآن و سنت کے مطابق دیکھنا ہے کہ وہ تعلیمات کیسی ہیں اور ان کو ہم اپنی سٹیٹ کے اندر کیسے جاری کر سکتے ہیں۔ لہٰذا عثمانی حکومت کی سرنگونی کا اہم عامل کیا تھا؟ اہم عامل اس میں یہی نااہل حکمران تھے، جو ناعادل تھے، جو بے تقوی قسم کے حکمران تھے، جو فاسد حکمران تھے۔ جب بھی کسی بھی ملک میں غیر عادل شخص حکومت کرے گا، فاسق شخص حکومت کرے گا، ایک مفسد العقیدہ شخص حکومت کرے گا، تو یقینی بات ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹ کو پستیوں کی طرف لے کر جائے گا، نابودی کی طرف لے کر جائے گا، کمال کی طرف ہرگز نہیں لے کر جائے گا۔ لہٰذا یہی بنیادی وجہ بنی کہ اسلامی ریاست عثمانیہ جو ہے وہ سرنگوں ہو گئی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا صرف یہی وجہ تھی اسلامی ریاست عثمانیہ کو تقسیم کرنے کی؟ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی ریاست ہے، عثمانی ہے، اس میں نااہل حکمران ہے، اس میں فاسق حکمران ہے، اس میں فاسد حکمران ہے، لیکن پھر بھی آپ اس حکومت کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، پھر بھی آپ اس کو اپنا مستعمرہ قرار دے رہے ہیں، اس کی املاک کو لوٹ رہے ہیں، پھر اس کو تقسیم کر رہے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ ایسا آپ نے کیا کیوں ہے؟ تو وہ یہی جواب دیں گے کہ بھئی دیکھیں، ہم نے اس اسلامی اسٹیٹ کو اور اسلامی ریاست کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ مسلمان کبھی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ اسلامی تعلیمات پر کبھی بھی عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ ان کے اندر یہ جو جذبہ ایمانی، یہ جو ولولے کھانے والا جذبہ ایمانی ہے، یہ جو جذبہ شہادت ہے، یہ جو جذبہ عقیدت ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یہ جذبہ عقیدت، جذبہ ایمانی انہیں کبھی بھی اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالنے پر مجبور کرے گا، ان کو اکسائے گا کہ اٹھو، کھڑے ہو، یہ عثمانی سلطنت کے اوپر قابض جو ناجائز، بے دین، بے تقوی قسم کے حکمران ہیں، ان کو اتارو نیچے اور ان کی جگہ پر صالح، متقی، دیندار، پرہیزگار افراد کو ریاست عثمانیہ پر بٹھا دو۔ لہٰذا اسی خطرے کو بھاپتے ہوئے انہوں نے پہلے اسلامی ریاست عثمانیہ پر کنٹرول کیا اور آہستہ آہستہ اس اسلامی ریاست عثمانیہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا، اور پھر ہر حصے میں اپنی مرضی کا قانون اور اپنی مرضی اور منشا کا مجریہ قانون کو بٹھایا، تاکہ وہ ان کے مفادات کی کبھی اپوزٹ بات ہی نہ کرے۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کوئی بھی اسلامی ریاست جو ہے وہ مغربی مفادات کے مقابلے میں آ کر کھڑی کیوں نہیں ہوتی ہے، بلکہ اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ ایگریمنٹس کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ یہ انہی کے قانون کو اجرا کر رہے ہیں، انہی کے نمائندے ہیں اور انہی کے بٹھائے ہوئے افراد ہیں
کہ جو انہی کی منشا اور انہی کی خواہشات کے مطابق باقاعدہ حکومت کر رہے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے جذبہ ایمانی کو، اسی جذبہ ایمانی کو کہ جس کی حرارت اور تپش کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے استعماری حکومتوں سے آزادی کا مطالبہ کیا اور آزاد ہوئے، اب آزادی کے بعد انہیں اپنے جذبہ ایمانی کو ٹھنڈا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس میں مزید ولولہ لانا چاہیے، مزید جوش آنا چاہیے کہ ہم نے اسلامی ریاست کو مستقل تو کر لیا ہے، اب ہمیں یہاں پر قرآن و سنت کے قانون پر عمل چاہیے۔ لہٰذا ضروری ہے ہمارے حکمرانوں پر کہ وہ اسلام و قرآن و سنت کے مطابق قانون کو تدوین کریں اور اس کو جاری کریں۔ اگر تمام دنیا کے اسلامی ممالک میں مقیم مسلمان اس اپنے جذبہ ایمانی کی حرارت کو دوبارہ بحال کریں اور دوبارہ اسے مرکزی پلیٹ فارم پر لے کر آئیں اور اسی جذبہ ایمانی کے مطابق عمل کرتے ہوئے اسلامی قوانین کو لاگو کریں، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسے مسلمان ترقی کرتے ہیں۔ کیا برصغیر میں صرف مسلمانوں نے جدوجہد کی برصغیر کی آزادی کے لیے؟ نہیں، برصغیر میں موجود تمام حریت پسندوں نے برصغیر کو استعماری طاقتوں سے آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کی۔ مسلمانوں نے بھی جدوجہد کی۔ منتہا مسلمانوں کی جدوجہد کا امتیاز یہ ہے کہ مسلمانوں نے جدوجہد کی لا الہ الا اللہ کے لیے، مسلمانوں نے جدوجہد کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ مسلمانوں کی جدوجہد کا محور یہ تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کو اپنی اسٹیٹ میں جاری کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم دوسری اقوام سے جدا ہوں، چونکہ اگر ہم دوسری اقوام کے پرچم کے تلے بیٹھیں گے تو ہم وہاں قرآن و سنت کے مطابق لا نہیں لا سکتے، اور اگر ہم لا لے بھی آئیں تو ہم اس قانون کو اجرا نہیں کر سکتے۔ لہٰذا مسلمانوں نے اپنے آزاد ملک کا مطالبہ کیا اور اس مطالبے پر قربانیاں دی اور باقاعدہ ایک آزاد اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی اور اس ریاست کو قائم کیا۔ لیکن اس کے بعد مسلمانوں کا جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ نہیں، یہ ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے، آخری دم تک ان قوانین کو معرض عمل پر لانا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اسلامی ریاست میں ہمارا یہی جہاد ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کریں کہ قرآن و سنت کے مطابق باقاعدہ قوانین کا جو ہے وہ تدوین کی جائے اور ان قوانین کو نفاذ کیا جائے تاکہ معاشرہ ترقی کرے۔ افسوس کی بات ہے کہ اتنی عظیم سلطنت عثمانیہ چلی گئی ہمارے ہاتھ سے اور ہم ہاتھ ملتے رہے، اور آج بھی ہماری بحثوں کا محور یہ ہے کہ یہ طغرل قاضی ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ بھئی اتنی بڑی اسلامی ریاست چلی گئی اور اس ریاست پر آپ کو بحث کرنے کی بجائے کہ یہ ریاست کیوں گئی، اس میں کیا عوامل تھے اس کے چھن جانے کے، اب دوبارہ اس ریاست کو قائم کرنے کے لیے ہمیں کیا جدوجہد کرنی چاہیے، کیا اقدامات کرنے چاہیے، پہلے یہ فکر کریں اور پھر اس فکر کرنے کے بعد اسے معرض عمل پر اس کو لے کر آئیں۔ ہم اس فکر کرنے کی بجائے ہم دوسرے موضوعات میں اپنی توانائیوں کو ویسٹ کر رہے ہیں، گویا کہ ابھی تک ہم نے حقیقت قضیے کا احساس ہی نہیں کیا کہ ہم کس مشکل مرحلے سے عبور کر کے کس جگہ پر آ کر پہنچے ہیں، کہ جو ہماری اس زبوحالی کا اور اس پستی کا اصلی عامل اور اصلی وجہ ہے۔ لہٰذا تمام امت اسلامی کے اتحاد کی ضرورت ہے۔ تمام اسلامی ممالک میں موجود مسلمان وحدت کلمہ اختیار کریں اور ان کی وحدت کا محور لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے، وحدت کا محور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہر شخص دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہو وہ مسلمان ہے، اس کے اسلام پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا اس مسلمان کو دوسرے مسلمان کا ایسے ہی بھائی ہونا چاہیے جیسے اس کا اپنا سگا بھائی ہے۔ لہٰذا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی واضح فرماتے ہیں کہ اہل سنت ہماری جان ہے، وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری حقیقت سے جدا نہیں ہے۔ جس اللہ کا کلمہ وہ پڑھتے ہیں، جس محمد رسول اللہ کو وہ مانتے ہیں، اسی کو ہم مانتے ہیں۔ جن تعلیمات کے اجرا کے وہ صدد میں ہیں، انہی تعلیمات کو ہم اجرا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اختلاف کیسا، یہ پھر دوئیت کیسی، یہ پھر تشدد کیسا؟ اس تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں وحدت کلمے کے اندر آنا ہے، ہمیں ایک قانون کو جاری کرنا ہے جو اللہ کا قانون ہے،
جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون ہے، اور وہ قانون ہے جو ریاست مدینہ میں جاری ہوا۔ لہٰذا ضرورت ہے یہاں علماء اسلام کی کہ وہ آئیں اور ریاست مدینہ کے قانون کو تدوین کریں اور بتائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریاست مدینہ کا کیا قانون تدوین کیا ہوا تھا، اور اس قانون کو باقاعدہ آج کی مروجہ قانونی زبان میں باقاعدہ اس کو لاگو کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ قانون ریاست مدینہ کا قانون تھا۔ اور اس قانون کو تدوین کرنے کے لیے اور اس قانون پر عمل کرنے کے لیے ہمارے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ استعمار ہے، وہ استعماری سوچ ہے، وہ استعماری تعلیمات ہے، وہ استعماری انداز ہے اور طرز حکومت ہے کہ جو ہماری راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اگر ہم اپنے اندر جذبہ ایمانی کو دوبارہ بیدار کریں، اگر ہم اپنے اندر تقوی کو لے کر آئیں، پرہیزگاری کو لے کر آئیں، ایمان کو لے کر آئیں، تو یہ جذبہ ایمانی خود بخود حرارت کے جوش مارے گا، اور اس کے جوش کے نتیجے میں ہم خود بخود جدوجہد کریں گے۔ لہٰذا ہمارا ہدف کیا ہے؟ اسلامی ریاست اگر قائم ہوگی تو اسلامی ریاست کا ہدف عوام کی خدمت کرنا ہے۔ اسلامی ریاست کا ہدف اسلامی حکومتی نظام کو وہاں پر باقاعدہ طور پر اجرا کرنا ہے، مسلمانوں کی وحدت، مسلمانوں میں وحدت کلمہ ایجاد کرنا ہے، تاکہ تمام مسلمان واحد ہو کر تمام دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور مظلوم کو اس کا حق دلائیں، کون للظالم خصما وللمظلوم اونا کا مصداق بنتے ہوئے۔ لہٰذا نظام اسلامی جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اس امانت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طرح سے وہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ وحدت کلمہ میں واحد ہے، تو ان کو اپنی ذات میں بھی واحد ہو جانا چاہیے۔ جس طرح سے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسی طرح سے تمام مسلمانوں کو جس طرح سے ان کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتفاق ہے، آپس میں بھی ان کو اسی طرح سے اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اور اس کے لیے واحد قانون اللہ اور اس کے رسول کا قانون ہے۔ پس استعمار اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر، سیاسی عزائم کی خاطر ہمارے اوپر ظالمانہ تسلط، ظالمانہ قبضہ جمائے ہوئے ہے، ہمارے اوپر اپنی ظالمانہ اقتصادی پالیسیوں کو لاگو کیے ہوئے ہے، جس کے نتیجے میں ظالم اور مظلوم ہمارے پاس دو گروہ ہیں۔ کسی بھی اسلامی ملک میں آپ چلے جائیں، وہاں آپ کو یہ دو گروہ واضح طور پر نظر آئیں گے۔ ایک گروہ ظالم ہوگا، ایک گروہ مظلوم ہوگا۔ ظالم کا کام کیا ہوگا؟ ظالم کا کام یہ ہے کہ اس مظلوم سے اس کے حقوق کو چھین لے اور اپنی تجوریوں میں بھر لے، اپنے گھروں میں لے جائے، اپنی جائیدادیں بنا لے، اپنی پراپرٹی بنا لے۔ مظلوم جو ہے وہ فقر میں مبتلا ہے، مظلوم جو ہے وہ تعلیمی مشکلات میں مبتلا ہے، ثقافتی مشکلات میں مبتلا ہے، بھوک اور افلاس میں مبتلا ہے۔ مظلوم کے پاس پہننے کے لیے درست لباس نہیں ہے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے درست مدرسے نہیں ہیں، اور رہنے کے لیے درست مکان نہیں ہے۔ یہ بنیادی اختلافات ہیں جو ظالم اور مظلوم کے درمیان ہر اسلامی ملک میں آپ کو بالوضوح مشاہدہ ہوں گے۔ یہاں ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم جس طرح سے مسلمان ہیں، قرآن مجید ہماری الہی کتاب ہے، اس قرآن مجید کو مظلوم کے لیے بھی نصاب ہونا چاہیے، اور وہ جو دوسرا قدرت مند طبقہ ہے اس کے لیے بھی اسی کو نصاب قرار دینا چاہیے، اور اسی نصاب کے مطابق اس کو اس کی جگہ پر بٹھانا چاہیے، اور اگر وہ اپنی جگہ پر نہیں بیٹھ رہا تو اسے اسی الہی قانون کے مطابق سزا و جزا و قصاص کے نظام کے مطابق اس کو اس کی جگہ پر بٹھانا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تب ہم نے مظلوم کا ساتھ دیا اور ظالم کو اس کے ظلم سے دور رکھا۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قلیل طبقہ ہے کہ جو حکومتی منصب پر پہنچا ہوا ہے اور ثروت ان کے پاس ہے، عیش و عشرت ان کے پاس ہے، اور اس کے مد مقابل ایک بہت وسیع مقدار میں مظلوم طبقہ تمام اسلامی ممالک میں ہمیں مل جائے گا۔ تو ایسے میں مظلوم طبقے کو بھی یہ چاہیے کہ وہ جدوجہد کرے، وہ اسلامی تعلیمات کو درست انداز میں باقاعدہ علماء دین سے، کہ جو مستند علماء دین ہیں ان سے درست انداز میں اسلامی تعلیمات کو سیکھے۔
جد و جہد کرے، ہمیشہ سے جد و جہد کو اپنا وتیرہ بنائے کہ اس نے بہتر زندگی گزارنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے، اس نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اور اگر وہ مظلوم ایسی جد و جہد میں اپنا وتیرہ بنا لے تو یہ بات یقینی سمجھے کہ ظالم حکمران کبھی اسے آسودہ خاطر نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ظالم حکمران اس پر ٹارچر کریں گے، اس پہ ظلم کریں گے، اس کو مصیبتوں میں مبتلا کریں گے۔ یہاں مظلوم کو چاہیے کہ پائیداری اور استقامت کا مظاہرہ کرے تاکہ ان ظالم حکمرانوں کو یہ درس دے سکے کہ اگر ایک مظلوم کسی سلاخوں کے پیچھے چلا جائے گا تو دوسرا مظلوم آئے گا اور آ کر احقاق حق کی آواز بلند کرے گا، عدالت خواہی کی آواز بلند کرے گا، عدل و انصاف کے بول بالا کے لیے آواز بلند کرے گا، اور ظالم کی نابودی اور پستی اور ظالم کی نیست و نابود ہونے کے لیے وہ نہ صرف یہ کہ دعا کرے گا بلکہ عملی طور پر میدان میں آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے مرد آباد کہہ کر اسے مرد آباد کرے گا۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء کی یہی جو فرمان ہے کہ کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، اس کو سنہری حروف میں تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اسے سنہری حروف میں اپنا آئیڈیل بنا لے اور ہمیشہ اپنی زندگی میں وہ ظالم کے لیے خصم بنے اور مظلوم کے لیے عون بنے۔ اور یہ ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری علماء دین کی بنتی ہے کہ علماء دین آئیں اس میدان میں اور باقاعدہ آ کر یہ طاغوت صفت حکمرانوں کو ان کی فرعونیت کے بارے میں آگاہ کریں، ان کی انحصار طلبی، ان کی جاہ طلبی سے مقابلہ کریں اور ان کو اس مسند اقتدار سے اتارے اور وہاں پر کسی عادل، عالم اور اہل شخص کو بٹھائیں کہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق باقاعدہ طور پر وہاں پر عوام کو ان کے حقوق دے۔ ہم ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے کہ ایک عظیم وسیع مسلمانوں کا طبقہ اسلامی ممالک میں، اسلامی ریاستوں میں بھوک میں مبتلا ہو، فلاکت میں مبتلا ہو، بدبختی میں مبتلا ہو، محرومیت میں مبتلا ہو، اور ایک محدود طبقہ غارت گری کر رہا ہو اور وہ ناز و نعمت کی زندگی گزار رہا ہو۔ یہ وہی عیش و عشرت ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں بنی امیہ کے دور حکومت میں انہوں نے اس اسلامی ریاست کو باقاعدہ روم اور ایرانی طرز سلطنت میں تبدیل کر دیا اور وہ بگاڑ اس دور میں قائم کیا۔ اس بگاڑ کی اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بگاڑ کی اصلاح کریں۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت وسنہ نے جب باقاعدہ اقتدار اور زمام حکومت کو اپنے ہاتھوں میں سنبھالا تو باقاعدہ اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء سے وعدہ لیا ہے۔ کس چیز کا وعدہ لیا ہے؟ کہ وہ ستمگروں کی پرخوری کے اوپر راضی نہ ہو، وہ غارت گروں کی غارت گری کے اوپر راضی نہ ہو، محروم طبقے کی بھوک و افلاس کے اوپر راضی نہ ہو، فلاکت و بدبختی کے اوپر راضی نہ ہو، ہرگز خاموش نہ رہیں۔ لہٰذا ارشاد فرماتے ہیں اما والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، اس ذات کی قسم جس نے بیج کو شکوفہ کیا اور اس میں نئی تر و تازہ جان ڈال دی، لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، اگر بیعت کرنے والوں کا ہجوم نہ ہوتا اور مددگاروں کے وجود کے باعث مجھ پر یہ حجت تمام نہ ہو جاتی، وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار علی قزت الظالم ولا صغب المظلوم، یعنی اللہ نے علماء سے یہ وعدہ بھی لے رکھا ہے کہ وہ ستمگروں کی پرخوری اور غارت گری پر اور محروم طبقے کی بھوک، افلاس اور فلاکت اور بدبختی کے اوپر خاموش نہ رہیں۔ اگر یہ تین چیزیں نہ ہوتی لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا، تو میں اس اونٹ کی یہ جو خلافت کا اونٹ ہے اس کی زمام کو اور اس کی مہار کو اسی کی کوہان پر پھینک کے اس کو چھوڑ دیتا کہ چلے جاؤ تم نے جہاں جانا ہے، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ حجت تمام ہو گئی لہٰذا حضرت سید الاوصیاء میدان میں آئے۔ وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا، یعنی اس حکومت کا آخری جام بھی میں اول کی طرح ہی جو ہے وہ دے دیتا، سیراب کر لیں اس کو بھی۔ وَلَأَفَيْتُمْ دُنْيَاكُمْ هَٰذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ أَفْتَةِ الْعِنْزِ، یعنی تم یہ جانتے ہو کہ تمہاری یہ دنیا جو ہے یہ میرے نزدیک اس گوسفند اور بز کے ناک سے نکلنے والے پانی سے
بھی زیادہ حقیر تر ہے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء نے اگر حکومت کی زمام کو اپنے ہاتھ میں سنبھالا ہے تو وہ احقاق حق کے لیے ہے۔ وہ کس لیے ہے؟ تاکہ مظلوم کا ساتھ دیا جائے، تاکہ غارت گروں کو، ستم گروں کو، پرخوروں کو ان کی پرخوری سے روکا جائے، ان کی ستم گری سے روکا جائے، ان کی طغیانیت اور فرعونیت سے روکا جائے، مظلوم طبقے کو اس کی بھوک اور افلاس سے اس کو باہر نکالا جائے اور اسے اس کا حق ادا کیا جائے، تاکہ مدینہ مدینہ فاضلہ بنے، تاکہ ریاست مدینہ درست انداز میں ریاست مدینہ قائم ہو سکے۔ اور ہمارا ہدف یہی ہے کہ تمام اسلامی ممالک میں ریاست مدینہ ہو، ایسی ریاست قائم ہو جن میں ایک قانون ہو، کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہی قانون ہو، جو اللہ کا قانون ہے، جو رسول کا قانون ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق تمام عوام اپنے حقوق سے برخوردار ہو، اور جو ان کی اوپر حکومت کر رہا ہے وہ شخص دیندار ہو، وہ شخص عادل ہو، وہ شخص متقی ہو، وہ شخص پرہیزگار ہو، وہ شخص طغیان گر اور فرعونیت کا حامل نہ ہو۔ ایسی حکومت کی قیام کے لیے ہر مسلمان کے لیے جدوجہد کرنا ضروری ہے، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ایسی ایک حکومت عطا کرے کہ جو تمام اسلامی ریاست کی سرحدوں کے اوپر قائم ہو، تمام مسلمان وحدت کلمہ اختیار کرتے ہوئے قرآن و سنت کے قانون کو اپنے اپنے ملکوں میں رائج کریں۔ یہ ہماری خواہش ہے، ہماری دعا ہے، اور اسی دعا کے ساتھ ہم حضرت ولی عصر، حضرت حجت، حضرت قائم آل محمد کی ظہور کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہماری اگلی گفتگو کا موضوع ہے اسلامی حکومت کے قیام سے متعلق اخبار، یعنی وہ روایات کہ جن میں اسلامی حکومت کے قیام کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ ان روایات کو ہم آپ کی خدمت میں امام خمینی کی اس کتاب ولایت فقیہ سے پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔